یہ आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। کہ حادثاتی طور پر جو ہے وہ میں ایم فل کی ڈگری حاصل کر گئی ہوں۔ پڑھانے کے معاملے میں تو میم بہت اچھی ہیں کہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ اس کو گورنمنٹ جاب ملے، اور میم کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے، میم کا سٹائل جسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ۔ الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے کہ میں میم فیضی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ اور ان کا جینڈر کا ہمیں کبھی بھی ایشو نہیں فیل ہوا۔ بات ہے ٹیلنٹ کی، وہ ہمیں اچھا پڑھاتی ہیں، یہی بہت ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں اپنے بچوں جیسا ہی سمجھا۔ خسرا ایک گالی بن چکا ہے۔ آپ کو کبھی پیار ہوا ہے ویسے کسی سے؟ جی بالکل ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ساجد الفیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ پیشے کے حوالے سے ٹیچر ہیں، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں یہ واحد خواجہ سرا ٹیچر ہیں جو کہ شعبہ تدریس سے منسلک ہیں، اور یہ کافی عرصے سے جو تعلیم کے شعبہ سے منسلک ہیں اور جو بچوں کو یہ پڑھا رہی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں گورنمنٹ کی طرف سے جابز آئی ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اپلائی کیا ہے اور یہ وہاں پہ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو جابز کے حوالے سے کیا پریشانی ہے، کیا مسائل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں۔ تو میرا نام فیضی ہے، میرا تعلق جو ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے، اور جینڈر کے حوالے سے میں ایک ٹرانسجینڈر ہوں، اور میری تعلیم جو ہے وہ ایم فل ہے۔ تو جب میں نے ایم فل کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے چاہا کہ کوئی روزگار، باعزت روزگار کما سکوں۔ تو روزگار کی تلاش میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں لیکچرر کی جابز آئیں، وہاں پر اپلائی کرنے کے لیے جب میں گئی ہوں تو وہاں پر آن لائن اپلائی کرنا تھا، تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے گئی ہوں تو وہاں پر صرف 2 ہی ڈبے تھے، اور ایک تھا میل کا، ایک فیمیل کا۔ وہاں پر ٹرانسجینڈر کا جو ڈبہ تھا یا خانہ تھا وہ موجود نہیں تھا۔ تو آپ نے وہ ڈبہ اگر موجود نہیں تھا تو آپ نے پھر اپلائی کیا وہاں پہ؟ جی بالکل میں نے اپلائی کیا، کیونکہ میرے دوست احباب تھے، ان سے میں نے مشورہ کیا، کچھ پروفیسر صاحبان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی لک چونکہ فیمیل جیسی ہے تو آپ فیمیل میں اپلائی کر دیں، اور اس کے ساتھ ایک خط بھی لکھ دیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین صاحب کو، اور اس خط میں یہ استدعا کریں کہ آپ جو ہے وہ مجھے مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ تو میں نے ایسا ہی کیا کہ فیمیل میں نے اپلائی کیا وہ، اور اس کے ساتھ میں نے کاپی لگا کر، چالان فارم لگا کر میں نے جو ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جو چیئرمین صاحب تھے ان کو میں نے جو ہے وہ خط لکھا، اور اس میں انہوں نے درخواست دی کہ آپ مجھے مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ تو وہ آپ نے جو خط لکھا اس کا آپ کو ریپلائی آیا، پھر آپ کا اپلائی ہو گیا اس میں؟ اچھا، اس کا مجھے ریپلائی آیا، بالکل ریپلائی آیا۔ انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ کیونکہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں اس لیے آپ کی درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو معاشرے میں خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں وہ اتنا پڑھ نہیں پاتے، تو آپ یہ خوش قسمت کس طریقے سے رہی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں بہت کم ہیں ٹرانسجینڈرز جو پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھے لکھے خواجہ سراؤں میں سے میں ایک ہوں۔ فیملی سپورٹ نہیں تھی، سوشل سپورٹ نہیں تھی، کہیں کوئی مسائل تھے، کہیں ہراسمنٹ تھی، کہیں ابیوزنگ کا خطرہ تھا، کہیں آوازیں کسی جا رہی تھیں، کہیں بس بڑی عجیب و غریب سی، لیکن میں کہا کرتی ہوں کہ حادثاتی طور پر جو ہے وہ میں ایم فل کی ڈگری حاصل کر گئی ہوں۔ فیضی آپ یہ بتائیے کہ جب آپ معاشرے میں باہر نکلتی ہیں، معاشرے میں مارکیٹس جاتی ہوں گی یقیناً آپ، کیا آپ کو کبھی کوئی ایسی ورڈنگ سننے کو ملتی ہے کہ جس سے آپ کو پریشانی ہوتی ہو، تو پھر تب آپ کیا کرتی ہیں؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ جو تہذیبیں ہیں وہ جب بنتی ہیں تو اس میں کچھ درست اور کچھ غلط چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح ہماری تہذیب میں جو ہماری کچھ معاشرتی مسائل ہیں ان میں خسرا ایک گالی بن چکا ہے، یا ہجڑا ایک گالی بن چکا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہے۔ تو وہ جب ہم بالکل، مجھے بہت بار ایسا یعنی کہ نظر آئی چیزیں، چلتے جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، پیچھے سے آوازیں کسی جا رہی ہیں، بچے جو ہیں وہ پتھر پھینک رہے ہیں ہم پر، پتھر لٹرلی پتھر پھینکے گئے یعنی کہ جا رہے ہیں تو وہ بچے، تو اس قسم کے مسائل کا سامنا رہا ہے اور شاید آگے بھی رہے گا۔ آپ کا مین جو سورس آف انکم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، مین سورس آف انکم جو ہمارے خواجہ سراؤں کا ہے، بیسکس جو ہیں، ایک تو وہ پارٹیز پر ڈانس کرتے ہیں،
دوسرا جو ہے ایک ہمارے ایک وہ جو بیگنگ کا سلسلہ ہے، یعنی کہ وہ اشاروں پر مانگتے ہیں۔ جی ناظرین، فیضی بتا رہی تھیں کہ ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ زیادہ ڈانس ہوتا ہے، اور کچھ جو افراد ہیں ان کے وہ اشاروں کے اوپر مانگ کے اپنا روز گزر بسر کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ مغلوں کے دور میں جو خواجہ سرا ہوتے تھے یہ سب سے زیادہ ٹرسٹ ورتھی ہوتے تھے۔ یہ جو مغلوں کے جو رانی ہوتی تھی، مہارانی ہوتی تھیں، یہ ان کے ٹرسٹ ورتھی ہوتے تھے۔ یہ خواتین کے محلوں میں بھی چلا جاتے تھے، اور یہ جو ان کے مرد حضرات ہوتے تھے وہاں پہ بھی چلے جاتے تھے۔ تو ان سے مزید جانتے ہیں کہ یہ جو خواجہ سرا کی ہسٹری ہے، اگر اس کو کھنگالا جائے، تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں، یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کا جو آباء و اجداد کا سلسلہ کار ہے وہ کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا؟ سب سے پہلا خواجہ سرا کون ہوگا؟ اچھا، اس کے متعلق سن لیں کہ یہ دراصل خواجہ سرا تو خیر جب جتنی پرانی تاریخ انسانی ہیں اتنے ہی پرانے ہیں۔ ہاں، ہمارے برِ صغیر کا کلچر کب ڈیولپ ہوا اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فرہنگ آصفیہ ایک لغت ہے، اگر اس میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آغاز جو ہے وہ دلی سے ہوا تھا۔ یہ جو خواجہ سرا جو نام دیا گیا ہے یہ محل سرا سے ہی دیا گیا، ہمیں وہ قلعہ معلیٰ سے ہی یہ نام ملا ہے، خواجہ سرا محل سرا سے۔ اور ہمارا کام کیا ہوتا تھا؟ ہمارا کام یہ ہوتا تھا کہ ہم زنان خانے میں بھی، میرے آباء و اجداد جو تھے وہ زنان خانے میں بھی چلے جاتے تھے، وہ مردانے میں بھی آ جاتے تھے پیغام رسانی کے لیے بھی۔ اور یہ صرف پیغام رسانی کے لیے نہیں، یہ بڑے وفادار لوگ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے مہارانیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگایا ہے۔ اگر لکھنؤ میں یا اودھ میں جائیں تو وہاں پر یہ جنگوں میں بھی شامل رہے ہیں، سپہ سالار بھی رہے ہیں۔ کافور ہمارے خواجہ سرا تھے، وہ سپہ سالار رہے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا ہسٹری میں جو ہے وہ ایک جنگجو کے طور پر بھی ہمارا ذکر آتا ہے، بہادری کا بھی ہم سمبل مانے جاتے تھے، اور وفاداری تو پھر ہم سے پرے کہیں بھی نہیں تھی۔ جتنے وفادار ہم تھے، ہم نے کچھ بھی ہوا، کیسے بھی معاملات ہوئے مغلوں کے ساتھ، مغل چاہے اپنی ساکھ کھو چکے تھے لیکن اس کے باوجود خواجہ سراؤں کی جو وفاداری ہے وہ ان کے ساتھ شامل رہی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بھی خواجہ سرا جو تھا وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ یا مغل سلطنت کے ساتھ اس نے غداری قطعی طور پر نہیں کی ہے کسی صورت میں بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فیضی، پیار ہو جانا، محبت ہو جانا کسی کے ساتھ ایک فطرتی عمل ہے، تو ہماری آڈینس کو یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی پیار ہوا ہے ویسے کسی سے؟ جی بالکل ہوا ہے، مجھے اپنی تعلیم سے محبت ہے، مجھے اپنے گرو سے محبت ہے، مجھے اپنے خواجہ سراؤں اپنی کمیونٹی سے عشق ہے۔ میں ان کے لیے جیتی ہوں، ان کے لیے مرتی ہوں، ان کے لیے سانس لیتی ہوں، ان کے لیے اٹھتی ہوں۔ میرا ہر ایکٹ جو ہے وہ میرے اپنے خواجہ سراؤں کے لیے ہے، میرے اپنے جو میری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے۔ میرا سانس جو اندر باہر جا رہا ہے یہ بھی میں ان کے لیے ہی لیتی ہوں، مجھے انہی سے عشق ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی فیضی جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی اور بہت کچھ جانا۔ ابھی آخر پہ ان سے ان کے مسائل کے اوپر اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جابس کے لیے اپلائی کیا اور جو ان سے ان کو ریجیکشن ملی وہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ آنے والی جابس جو ہوں گی اس حوالے سے یہ کیا ڈیمانڈز کرتی ہیں، جو پڑھے لکھے ان کے ٹرانسجینڈر ہیں ان کے لیے یہ کیا مطالبات کرتی ہیں؟ میری سب سے پہلی خواہش یہ ہوگی کہ بنیادی انسانی حقوق میری کمیونٹی کو یا میرے خواجہ سرا جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، ان کو دیے جائیں بنیادی انسانی بیسک ہیومن رائٹس۔ یہ میری اپیل ہے۔ اور کچھ حال ہی میں جو یہ میرا PPSC کا معاملہ چل رہا ہے تو وہ میری وزیر اعظم پاکستان سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور جو ہمارے سرکاری عہدیداران ہیں ان سے میری اپیل ہے اور گزارش ہے کہ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں درد محسوس ہوتا ہے، ہم جذبات رکھتے ہیں، ہم احساس رکھتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ اس طرح ریجیکشن نہ کیا کریں، اس طرح جو ہے ہمیں کھڈے لائن نہ لگایا کریں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میری اپیل ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک آپ نے بلو باکس بنایا ہے، ایک پنک باکس بنایا ہے، تو ایک سترنگی باکس جو ہے دھنک کے رنگ والا وہ بھی بنا دیا کریں جو ہمیں ریپریزنٹ کرے۔ جی ناظرین، یہ تھیں فیضی جن سے ہم نے گفتگو کی، اور یہ ایک ایسے پیشے سے منسلک ہے کہ پورے پاکستان میں یہ واحد جو ہے وہ ورکنگ ٹیچر ہیں جو اس وقت
तलबा और तालबात को पढ़ा रही हैं और स्टूडेंट्स इनसे खासे मुतमिन हैं और इनका इदारा इनसे खासा मुतमिन है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो हुकूमत से डिमांड इन्होंने की हैं कि जो पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर हैं उनके हकूक़ जो हैं वो तालीम के हवाले से हों, जॉब्स के हवाले से हों, उनका ख्याल रखा जाए। अगर इन जैसे पढ़े लिखे लोग जो ट्रांसजेंडर होने के बावजूद भी अच्छे पेशे से मुंसलिक होना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को ज़रूर चाहिए कि इनके लिए राहें हमवार करे, ना कि इनके लिए दुश्वारियों का इनको सामना करना पड़े। अपने मेज़बान मलिक साजिद अल फ़यानी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।